مسلمان جو ہے کہیں سیاست کے نام پر بکھرے ہوئے ہیں، کہیں پارٹیوں کے نام پر بکھرے ہوئے ہیں، اور کہیں فرقوں کے نام پر بٹے ہوئے ہیں، کہیں مساجد پر، کہیں مدارس پر، کئی طرح سے مسلمان بٹے ہوئے ہیں۔ اس لیے آج مسلمان جو ہے یہ خدا کو ماننے کے باوجود بھی بکھرے پڑے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالی فی مقام آخر، انما المؤمنون اخوہ، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، المسلم اخو المسلم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا عنوان ہے باہمی اتحاد و اتفاق۔ آپ اگر اسلام کا اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو لے کر آئے، جب آپ نے مکے سے آواز کو بلند کیا، دین کی دعوت کو شروع کیا، تو مکے والوں نے آپ پر اور آپ کے ماننے والوں پر بہت سارے ظلم ڈھائے گئے۔ اس کے بعد ہجرت کا حکم ہوا۔ ہجرت کے بعد جو یہاں سے جو صحابہ ہجرت کر کر گئے انہیں مہاجر صحابہ کہتے ہیں، جو مدینے میں جو صحابہ تھے انہیں انصار صحابہ کہتے ہیں۔ تو مہاجرین کے انصار نے مدد کی، جس کے وجہ سے میرے محترم بزرگ و دوستوں اسلام کو ایک قوت ملی، ایک طاقت ملی۔ تو اس سے معلوم ہوا جہاں مسلمانوں کا اتحاد و اتفاق ہوتا ہے وہاں پر کامیابی قدم چومتی ہے۔ اگر آپسی اتحاد و اتفاق نہ ہوتا تو دین اور اسلام کو قوت نہ ملتی۔ تو میرے محترم بزرگ و دوستو، آج ہمارے معاشرے میں یہ جو چل رہا ہے، حالت حاضرہ پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو مسلمانوں کے مختلف جو ہے تنظیمیں ہمیں نظر آئیں گی، مگر ایک یعنی اتحاد و اتفاق ان میں نظر نہیں آئے گا۔ مسلمان جو ہے کہیں سیاست کے نام پر بکھرے ہوئے ہیں، کہیں پارٹیوں کے نام پر بکھرے ہوئے ہیں، اور کہیں فرقوں کے نام پر بٹے ہوئے ہیں، کہیں مساجد پر، کہیں مدارس پر، کئی طرح سے مسلمان بٹے ہوئے ہیں۔ اس لیے آج مسلمان جو ہے یہ خدا کو ماننے کے باوجود بھی بکھرے پڑے ہوئے ہیں، اور جو غیر مسلم قومیں ہیں جو ہماری نظروں کے سامنے ہیں، ان کا زندگی ہمارے نظروں کے سامنے ہے۔ دوسرے خداؤں کو ماننے کے باوجود، مختلف خداؤں کو ماننے کے باوجود میرے محترم بزرگ و دوستو، وہ آج ایک پلیٹ فارم پر جمع ہیں۔ اس لیے ہماری اتنی تعداد ہونے کے باوجود بھی ہمارے اوپر جب ظلم ہوتا ہے تو ہم خاموشی سے اسے سہ لیتے ہیں۔ کیونکہ ہم مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اس لیے آج ہماری کوشش ہے آپ لوگوں سے اور جتنی بھی مسلم تنظیمیں ہیں ان تمام تنظیم قوموں سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ایک جہتا ہو کر اور وہ یہ اتحاد و اتفاق کے پلیٹ فارم پر آ کر مسلمانوں کی خدمت کرے، مسلمانوں کو ساتھ دے، کیونکہ آج ہم بہت جو ہے ذلت و پستی میں ذلت اور رسوائی کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ ہم جو ہے اتحاد و اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اس لیے جتنی بھی تنظیموں کے قوم کے رہنما ہیں ان تمام سے اپیل کی جاتی ہے کہ جتنے بھی آپسی اختلافات ہیں اسے مٹا کر سب ایک طاقت بن جائیں، اس وقت کامیابی ہماری قدم چومے گی۔ کیونکہ آج حالات بڑے سنگین چل رہے ہیں۔ ایسی حالات میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اتحاد و اتفاق کے پلیٹ فارم پر بہت جلد جمع ہو جائے، ورنہ جتنی بھی قومیں آپ گزری ہیں آپ ان کا مطالعہ کریں۔ مطالعہ کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ جتنی بھی قومیں جو ہلاک و برباد ہوئیں وہ نا اتفاقی کی وجہ سے
جو ہے ہلاک و برباد ہوئے ہیں۔ اس لیے جتنے بھی تنظیم کے رہنمائیوں تمام سے گزارش کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کی ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش کرے، اس سے مسلمانوں کا اتحاد و اتفاق بڑھے گا اور جو ہے ظالم کے سامنے جو ہے ہمارا خوف جو ہے بڑھ جائے گا۔ اس لیے گزارش کی جاتی ہے کہ ہم گزارش کرتے ہیں کہ سب مسلمان جو ہے اتحاد و اتفاق کے پلیٹ فارم پر آ جائیں۔ بس میں انہی چند باتوں پر ہم اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔